میدان جنگ میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام شجاعانہ اور بہادرانہ جنگ کر رہے تھے اور تیر اندازوں کی طرف سے بھی چوکس تھے۔ پے در پے ہر فرصت میں دشمن کی فوج پر حملہ کرتے اور فرماتے جاتے، کیا ایک دوسرے کو میرے قتل پر ابھارتے ہو؟ میرے بعد کسی بھی بندہ خدا کو قتل نہ کرو گے کہ جتنا خدا میرے قتل سے غضبناک ہوگا۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ تمہاری ذلت و خواری کے بدلے خدا مجھے عزت و کرامت عطا فرمائے، اور پھر اس طرح کہ تم سمجھ بھی نہ پاؤ، تم سے میرا انتقام لے۔ آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم اگر تم قتل کرو تو خدا تمہاری قوت کو تمہارے لیے وبال جان بنا دے گا، اور وہ تمہارے خون بہائے گا اور تمہارے لیے دوہرے عذاب سے کم پر راضی نہ ہوگا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، بے شک میں نے کسی بھی ایسے مغلوب کو نہیں دیکھا کہ جس کے فرزند، گھر والے اور ساتھی مارے گئے ہوں اور وہ حسین سے زیادہ مضبوط قلب، آرام دل اور شجاع ہو۔ جب وہ تلوار سے پیدل سپاہیوں پر حملہ کرتے تھے تو وہ اس بھیڑ بکریوں کے گلے کے مانند دائیں بائیں فرار کرتے جس پر بھیڑیے یا شیر نے حملہ کر دیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جاتے تھے جس کی تعداد 30,000 تھی، اور آپ انہیں ٹڈیوں کی طرح منتشر کرتے جاتے۔ دشمن ان سے مقابلہ کرنے سے بھاگتے تھے۔ آپ ہر بار حملے کے بعد اپنی پہلی والی جگہ پر واپس آ جاتے اور فرماتے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ جنگ کرتے جاتے اور اس طرح آپ نے دشمنوں کی ایک بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا۔ آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ منظر دیکھ کر عمر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا، تم پر وائے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ شخص قتال عرب کا بیٹا ہے، اس پر ہر طرف سے حملہ کرو۔ اس کے بعد نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپ پر حملہ شروع کر دیا۔ شمر ملعون نے جب امام حسین علیہ السلام کی شجاعت اور دلیرانہ جنگ کو دیکھا تو گھڑ سواروں سے کہا کہ تیر انداز پیدل سپاہیوں کے پیچھے آ جائیں، اور تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ ان ملعونوں نے اتنے تیر برسائے کہ آپ کا بدن مبارک تیروں میں چھپ گیا۔ آپ ذرا پیچھے ہٹے اور دشمن آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا۔ اسی دوران زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خیمہ گاہ سے باہر آ گئیں اور یہ منظر دیکھ کر دلسوز انداز میں پکاریں، اے کاش آسمان زمین پر گر پڑتا۔ اس کے بعد عمر ابن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، لعنت ہو تجھ پر اے عمر ابن سعد، کیا اب عبداللہ الحسین قتل کیے جائیں اور تو کھڑا تماشا دیکھتا رہے؟ راوی کہتا ہے، گویا میں ابھی بھی عمر ابن سعد کے آنسو دیکھ رہا ہوں جو اس کے رخساروں اور داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ یہ سن کر عمر ابن سعد نے جناب زینب کی جانب سے منہ موڑ لیا۔ زینب کبریٰ کی فریاد بلند ہوئی، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے اور تشنگی مزید بڑھ چکی تھی۔ آپ فرات کے نزدیک گئے تاکہ پانی حاصل کر سکیں۔ حسین بن نمیر نے ایک تیر مارا جو آپ کے دہنے مبارک پر لگا۔
امام حسین علیہ السلام نے دہنے مبارک سے خون چلو میں لینا شروع کیا اور آسمان کی جانب پھینکنے لگے۔ اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی اور اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر فرمایا، خدایا انہیں نابود کر دے، ان سب کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنی جنگ کی کہ آپ کا پورا بدن مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا اور جنگ کرتے کرتے تھک کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے تاکہ ذرا آرام کر لیں۔ اسی حالت میں ایک پتھر آیا اور آپ کی پیشانی مبارک پر جا لگا اور پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ آپ نے پیراہن کے ایک گوشے کو پکڑا تاکہ اس پیشانی کا خون صاف کر سکیں کہ اسی اثنا میں زہر میں بجھایا ہوا ایک تیر سہ شعبہ آیا اور آپ کے قلب مطہر میں در آیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ سر مبارک کو آسمان کی جانب بلند کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر جس کے علاوہ کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیر کو پکڑا اور اپنی پشت کی جانب سے کھینچ کر باہر نکالا۔ تیر نکلتے ہی آپ کے سینے سے خون کا پرنالہ جاری ہو گیا۔ آپ نے دست مبارک کو زخم پر رکھا، جب خون سے بھر گیا تو آسمان کی جانب پھینک دیا۔ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین کی طرف واپس نہیں آیا۔ دوبارہ ہاتھ کو زخم پر رکھا، جب خون سے بھر گیا تو اسے اپنے سر، چہرے اور ریش مبارک پر مل لیا اور فرمایا، خدا کی قسم میں اسی طرح خون آلود رہوں گا یہاں تک کہ اپنے جد بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں اور عرض کروں گا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے لوگوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔